السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے ایک مکار پری کی کہانی، قسط نمبر 2۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ صبح ہوئی تو عمر ناشتے سے فارغ ہو کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ زبیدہ کے محل کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ ان کے محل کے قریب پہنچا تو اس نے محل کے بڑے دروازے پر ایک بڑا سا کفل پڑا دیکھا، مگر اسے محل میں تو جانا نہیں تھا۔ اسے تو اس نان بھائی کی دکان کی تلاش کرنی تھی جس کے پاس وہ لڑکا کام کرتا تھا، اور جس کے متعلق اسے زبیدہ کی زبانی پتہ چلا تھا کہ وہ ان کے محل میں ان کا ملازم تھا۔ بازار قریب ہی تھا، ایک نکڑ پر اسے نان بھائی کی دکان نظر آ گئی۔ وہ تندور پر بیٹھا روٹیاں پکا رہا تھا۔ وہ 45 سال کا ایک دبلا پتلا سا شخص تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور دھوئیں کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ عمر نے اس کے قریب جا کر اس سے کہا، مجھے ایک لڑکے کے متعلق معلوم کرنا ہے۔ نان بھائی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، میاں جاؤ جاؤ، میں بہت مصروف ہوں، بیکار باتوں کے لیے میرے پاس ذرا سا بھی وقت نہیں ہے۔ عمر نے اپنی جیب میں سے ایک اشرفی نکال کر اس کی طرف پھینکی۔ پہلے تو نان بھائی مسکرایا، پھر اشرفی اٹھا کر کرانٹی میں رکھی اور ہنس کر بولا، بھیا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عمر نے پھر کہا، ایک لڑکا جو پہلے اس محل میں ملازم تھا، کیا وہ یہاں کام نہیں کرتا؟ ہاں، اشرف چند دن پہلے میرے پاس رہا تھا، یہ تقریباً 1.5-2 برس کی بات ہے۔ مگر ایک روز نہ جانے کہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت بلی پکڑ لی تھی۔ اس بلی کو اس نے اس ملک کی شہزادی کی سالگرہ والے دن بطور تحفہ دے دیا۔ وہ شہزادی بلی کو پا کر بے حد خوش ہوئی اور اس نے بادشاہ سے کہہ کر اشرف کو ہزاروں اشرفیاں انعام میں دلوا دی۔ اس روز سے اشرف نے میری دکان پر کام کرنا چھوڑ دیا اور شہر میں ایک خوبصورت مکان لے کے چاول کی تجارت شروع کر دی۔ اب وہ بہت امیر ہو گیا ہے اور چند روز بعد اس کی شادی اسی شہر کے ایک بڑے رئیس کی بیٹی سے ہونے والی ہے۔ مگر آپ اشرف کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کا دوست ہے؟ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے، مگر اسے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، عمر نے کہا۔ پھر وہ نان بھائی سے اشرف کے مکان کا پتہ معلوم کر کے اس سے ملنے کے لیے چل دیا۔ اشرف اپنے مکان میں ہی مل گیا تھا۔ اس کی موجودہ آن بان دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے بہت غریب تھا۔ جب عمر نے بتایا کہ وہ زبیدہ کے پاس سے آ رہا ہے تو اشرف بڑی گرم جوشی سے ملا۔ اس نے بتایا کہ جس زمانے میں وہ زبیدہ اور اس کی امی کے ساتھ رہتا تھا تو ان کا سلوک اس سے بہت اچھا ہوتا تھا۔ پھر اس نے عمر کی کافی خاطر مدارت کی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اشرف نے پوچھا، آپ نے اپنی آمد کا مقصد اب تک نہیں بتایا۔ عمر نے جواب میں کہا، میں زبیدہ کی گمشدہ امی کی تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم ان کی گمشدگی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو۔ عمر کی بات سن کر اشرف کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ کمزور سے لہجے میں بولا، میں کیا جانوں ان کی گمشدگی کے بارے میں؟ اس کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر عمر سمجھ گیا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ اس نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، اشرف، شاید تم مجھے نہیں جانتے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم مجھے سب کچھ صحیح صحیح بتا دو۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جس روز زبیدہ کی امی گم ہوئی تھی اس روز ایک بوڑھی پری ان کے محل میں آئی تھی؟ حالانکہ یہ بات عمر نے محض اندازے کی بنا پر ہی کہہ دی تھی، مگر اس کا اشرف پر بہت برا اثر ہوا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، مگر یقین کرو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ہوا یوں تھا کہ ایک روز محل میں رات کے وقت ایک بوڑھی پری جس کا نام گلشن پری تھا، میری مالکن یعنی زبیدہ کی امی سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ میرے پیٹ میں شام سے درد ہو رہا تھا، اس لیے میں باغ میں ٹہلنے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میری مالکن کے کمرے میں سے تیز تیز بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں دوڑ کر کھڑکی کی طرف گیا تاکہ دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہاں میں نے گلشن پری اور مالکن کو باتیں کرتے دیکھا۔ گلشن مالکن پر بہت گرم ہو رہی تھی۔ پھر اس نے نہایت غصے میں میری مالکن پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور میری مالکن ایک خوبصورت بلی بن گئی۔ بدقسمتی سے جب گلشن پری پلٹی تو اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر کھڑکی سے اندر گھسیٹ لیا اور آنکھیں نکال کر بولی، لڑکے تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ میں خواہ مخواہ لوگوں کو کتا بلی بنانا پسند نہیں کرتی۔ یاد رکھ،
اگر تو نے یہ بات کسی سے کہی تو پھر تجھے چھپکلی کا بچہ بنا دوں گی۔ ساری عمر دیواروں اور چھتوں پر دوڑتا پھرے گا۔ میں ڈر گیا اور اس سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ گلشن پری چلی گئی۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا تھا، اس لیے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور دروازہ بند کر کے چادر لپیٹ کر چپ چاپ سو گیا۔ میری مالکن کے شوہر جو پرستان کا شہزادہ تھا، مالکن کی گمشدگی سے بہت پریشان تھا۔ میں کوشش کے باوجود بھی اسے کچھ نہ بتا سکا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر گلشن پری کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کا راز افشاں کر دیا ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ پھر زبیدہ کا باپ اسے کہیں لے کر چلا گیا۔ میں نے نان بھائی کے ہاں نوکری کر لی۔ پھر اپنی مالکن جو کہ ایک بلی بن چکی تھی، میں اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ میں نے اس کے آرام کا ہر طرح خیال رکھا۔ پھر ایک روز شہزادی کی سالگرہ کا اعلان ہوا۔ اسے بلی پالنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی مالکن بلی کو شہزادی کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ شہزادی کے پاس ہر طرح سے آرام و آسائش سے رہے۔ جب میں شہزادی کے پاس پہنچا تو وہ اتنی خوبصورت بلی کو دیکھ کر خوشی سے کھل گئی۔ اسے میرا تحفہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ بادشاہ نے بھی خوب خوش ہو کر مجھے 15,000 اشرفیاں انعام میں دے دیں۔ یہ تھی وہ کہانی۔ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ میں قصوروار ہوں یا نہیں۔ یہ کہہ کر اشرف خاموش ہو گیا۔ عمر نے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنی جان کا خوف نہ ہوتا تو یقیناً تم یہ بات اپنی مالکن کے شوہر سے نہ چھپاتے۔ بہرحال خوشی اس بات کی ہے کہ زبیدہ کی امی خیریت سے ہے۔ اگر ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے تو وہ پھر سے اپنی اصلی روپ میں آ جائیں گی۔ اب مجھے شہزادی سے وہ بلی حاصل کرنا پڑے گی، مگر یہ کام بہت مشکل ہے۔ اشرف نے کہا، وہ اس بلی سے بہت محبت کرتی ہیں۔ یہ بات تو ناممکن ہے کہ وہ بلی کو سیدھے سادے طریقے سے تمہارے حوالے کر دے۔ یہ کام خواہ ممکن ہو یا ناممکن، بلی کو ہر حال میں حاصل کرنا پڑے گا۔ عمر اٹھتے ہوئے بولا۔ اشرف کے پاس سے اٹھ کر وہ باہر نکل آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس ترکیب سے شہزادی سے بلی حاصل کی جائے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ اب اسے رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات ہوئی تو عمر نے جادو کا قالین نکالا اور اس پر بیٹھ کر بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بلی کو چرا کر لے آئے گا۔ جادو کے قالین نے اسے محل کی چھت پر اتار دیا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ اس نے شہزادی اپنی کنیزوں کے ساتھ چھت پر سو رہی تھی۔ شہزادی کے برابر ایک بڑے بڑے بالوں والی ایک خوبصورت بلی بیٹھی اونگ رہی تھی۔ عمر بڑی خاموشی سے آگے بڑھا اور بلی کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ بلی چونک گئی اور زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس کی آواز سن کر پہلے تو شہزادی کی تینوں کنیزیں بیدار ہوئی اور پھر شہزادی بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے جب عمر کو اپنے سامنے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ عمر اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ وہ اپنے قالین کی طرف بھاگا۔ شہزادی نے جو اسے اپنی بلی لے جاتے دیکھا تو وہ اپنے پلنگ سے کود کر اس کی طرف لپکی۔ عمر جلدی سے قالین پر بیٹھ گیا اور قالین چھت سے بلند ہونے لگا۔ شہزادی بھی ایک چھلانگ لگائی اور قالین پر آ گئی۔ اس نے عمر کا گریبان پکڑ لیا اور آنکھیں نکال کر دانت پیس کر بولی، چور کے بچے، اب بتا میری بلی کو کہاں لے جا رہا تھا؟ عمر نے جھلا کر کہا، عجیب لڑکی ہو تم بھی، بلی کے پیچھے پڑی ہو، یہ نہیں دیکھتی ہو کہ قالین فضا میں اڑ رہا ہے۔ اب تو شہزادی کو بھی اپنے اڑنے کا احساس ہوا۔ گردن جھکا کر نیچے دیکھا اور دانتوں میں انگلی دبا کر بولی، ہائی یہ کیا چکر ہے؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ اگر میں کوئی جادوگر ہوتا تو شکل سے اتنا شریف نظر نہیں آتا، عمر نے اکڑ کے کہا۔ شہزادی ناک چڑھا کر بولی، میں تمہاری شرافت کا یقین کیسے کر لوں؟ تمہاری چوری تو میں نے پکڑ لی ہے۔ پھر اس نے چونک کر کہا، مگر یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ قالین کو روکو ورنہ میں نیچے کود جاؤں گی۔ کود جاؤ گی تو میرا کیا کر لو گی؟ خود ہی ہڈی پسلی ٹوٹے گی، عمر نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی رونے لگی۔ عمر نے بیزاری سے کہا، یہ رونا دھونا بند کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے محل حفاظت سے پہنچا دوں گا، مگر ابھی نہیں، کیونکہ ابھی وہاں پر کنیزوں کی چیخو پکار سن کر سب لوگ جمع ہو گئے ہوں گے۔ خواہ مخواہ میری گردن پھنس جائے گی۔ مگر یہ تو بتا دو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادی نے عاجز ہو کر پوچھا۔ عمر نے جواب دیا، ہم لوگ پرستان جا رہے ہیں۔
پھر اس نے شہزادی کو تمام کہانی سنا دی کہ کس طرح گلشن پری نے پرستان کے شہزادے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے شہزادے کی بیوی کو بلی بنا دیا تھا۔ یہ بلی اس لڑکے اشرف کے ذریعے شہزادی کے پاس پہنچی اور اب پرستان جا رہی ہے تاکہ اس پر سے جادو کے اثر کو ختم کیا جا سکے۔ شہزادی بہت حیران نظر آ رہی تھی۔ اب وہ قطعی ناراض نہیں تھی۔ اسے خوشی تھی کہ اب پرستان کے بادشاہ کی بیوی اپنی اصلی شکل میں آ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ پرستان کی حدود میں داخل ہو گئے۔ عمر نے قالین کو ایک ویران سی جگہ پر اتار لیا۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ اس نے بلی اور قالین کو ایک غار میں بند کر دیا۔ غار کے منہ کو ایک پتھر سے بند کر کے اس نے شہزادی کو ساتھ لیا اور پھر گلشن پری کے گھر کی طرف چل دیا۔ جب دونوں گلشن پری کے مکان پر پہنچے تو وہ سو رہی تھی۔ بہت دیر تک دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس نے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے کیونکہ اسے نیند سے جگا دیا گیا تھا، مگر جب اس نے عمر کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئی۔ آؤ آؤ، کہو کیا بات ہے؟ عمر اور شہزادی اندر داخل ہو گئے۔ گلشن پری بولی، میری بیٹی اپنی ممانی کے گھر گئی ہوئی ہے، میں اس وقت گھر میں اکیلی ہی ہوں۔ عمر نے کہا، گلشن پری، میں نے ایک ایسا چکر چلایا ہے کہ بادشاہ تمہاری لڑکی سے شادی پر آمادہ ہو جائے گا۔ اگر تمہاری بیٹی اس کی بیوی بن گئی تو پھر اس کی قسمت ہی کھل جائے گی۔ تمہارا تعلق شاہی خاندان سے ہو جائے گا۔ پورا پرستان تم سے ڈرا کرے گا اور تمہاری عزت بھی کرے گا۔ گلشن پری عمر کی باتیں سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ عمر نے پھر کہا، میں تمہارا اتنا بڑا کام کر رہا ہوں تو کیا تم میری ایک ذرا سی مشکل بھی نہیں حل کر سکتی ہو؟ تم بتاؤ تو صحیح، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی۔ گلشن پری نے بڑی یقین سے کہا۔ عمر نے شہزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کی چھوٹی بہن کو ایک مکار جادوگرنی نے ہرنی بنا دیا ہے۔ وہ جادوگرنی سب لوگوں کو بہت تنگ کرتی ہے۔ تم کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ وہ لڑکی ہرنی سے پھر اپنی شکل میں آ جائے اور وہ جادوگرنی بھی لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے۔ تم میری مدد پر آمادہ ہو، اس لیے میرا بھی فرض ہے کہ میں تمہاری مشکل دور کروں۔ میرے پاس ایک شیشی میں جادو کا پانی ہے۔ جب تم اس پانی کو ہرنی پر چھڑکو گے تو وہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے گی۔ اس جادوگرنی کو سزا دینے کے لیے میں تمہیں ایک اگربتی دوں گی۔ وہ اگربتی میرے نانا نے بڑی وقتوں کے بعد بنائی تھی۔ اس میں یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کا دھواں کوئی جادو جاننے والا سونگھ لے تو ہمیشہ کے لیے جادو بھول جاتا ہے۔ مگر مہربانی کر کے اس اگربتی کو یہاں جلانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر اس کا دھواں میری ناک میں چلا گیا تو میں نے وہ جادو جو بڑی محنت کے بعد سیکھا ہے بھول جاؤں گی۔ عمر نے سر ہلا دیا اور گلشن پری اور وہ دونوں چیزیں لینے کے لیے چلی گئیں۔ عمر نے شہزادی سے کہا، اب کام بن جائے گا۔ پانی میں زبیدہ کی امی پر چھڑک دوں گا اور پھر اس جادو کی اگربتی کو چپکے سے گلشن پری کے گھر میں جلا جاؤں گا۔ وہ تمام جادو بھول جائے گی اور پھر دوبارہ کسی کو نہیں ستائے گی۔ اس کی بات سن کر شہزادی مطمئن انداز میں مسکرانے لگی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ گلشن پری اور وہ دونوں چیزیں وہاں سے لے آئی۔ عمر نے شکریہ کے ساتھ دونوں چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لیا اور پھر شہزادی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں وہاں سے سیدھے انہی پہاڑیوں میں پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے بلی کو غار میں بند کر دیا تھا۔ وہ غار میں پہنچے تو بلی اپنے پنجوں میں منہ چھپائے سو رہی تھی۔ عمر نے اسے آہستہ سے اٹھا کر شہزادی کو دیا اور پھر جادو کے قالین کو بغل میں دبا کر غار سے باہر نکل آیا۔ اب وہ دونوں پرستان کے بادشاہ پرویز کے محل کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ محل پہنچے تو بادشاہ سو رہا تھا، مگر شہزادی اپنے کمرے میں بڑی اداس بیٹھی تھی۔ اسے اپنی امی بری طرح یاد آ رہی تھی۔ عمر کو دیکھ کر اسے بڑی حیرانی ہوئی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر، کیا ہوا ہے؟ میری امی جان کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے بڑی بے صبری سے پوچھا اور پھر شہزادی کو پلکیں چھپکا چھپکا کر دیکھنے لگی۔ عمر نے کہا، زبیدہ آپ کی امی مل چکی ہیں، آپ جلدی سے جا کر اپنے ابا کو بلا لائیں۔ زبیدہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ وہ اسی وقت جا کر بادشاہ کو بلا لائی۔ بادشاہ آنکھیں ملتا ہوا وہاں آیا۔ اس نے عمر سے کہا، کیا بات ہے عمر بیٹے؟ عمر نے جواب دیا، زبیدہ کی امی کو میں تلاش کر لایا ہوں، مگر وہ ہے کہاں؟ بادشاہ نے تعجب سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔
وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، عمر نے اطمینان سے کہا۔ ان کی گمشدگی میں گلشن پری کا ہاتھ تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتی تھی، اس لیے آپ کی بیوی کو اس نے بلی بنا دیا تھا۔ یہ بلی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیوی صاحبہ ہی ہیں۔ زبیدہ نے لپک کر شہزادی کی گود سے بلی کو لے لیا اور اسے اپنے سے چمٹا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمر نے آگے بڑھ کر اسے بلی لے کر اسے زمین پر رکھ دیا۔ بادشاہ بھی پھٹی پھٹی نظروں سے بلی کو دیکھ رہا تھا۔ عمر نے گلشن پری کی دی ہوئی شیشی میں سے پانی نکال کر اسے بلی پر چھڑکا اور بلی اسی وقت انسانی روپ میں آ گئی۔ زبیدہ اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ بادشاہ کی خوشیوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اور اس کا چہرہ مسرت سے چمکنے لگا۔ زبیدہ کی ماں عذرا نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے میرے شوہر اور میری بیٹی سے دوبارہ ملوا دیا، ورنہ میں تو بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ پھر اس نے بادشاہ کے کہنے پر اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا، اس روز میں اپنے کمرے میں تھی کہ ایک بوڑھی پری اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ اس نے کہا کہ میری وجہ سے اس کی بیٹی کی شادی پرویز سے نہیں ہو سکی، اس لیے اگر میں اپنی خیریت چاہتی ہوں تو اسی وقت میں یہ محل چھوڑ کر کہیں دور نکل جاؤں۔ میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میری اس بات پر وہ مشتعل ہو گئی اور اس نے مجھے جادو سے بلی بنا دیا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ ہو گئی تھیں۔ اس نے نہایت قہر آلود لہجے میں کہا، میں اس گلشن پری کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ عمر نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، جہاں پناہ، آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی بیوی مل گئی ہے۔ گلشن پری کی اس حرکت کو درگزر فرما دیجیے۔ اس کے لیے کیا اتنا ہی سزا کافی نہیں ہوگی کہ اس کی جادو بڑی محنت اور توجہ سے جو اس نے سیکھا تھا وہ اسے بھول جائے گا؟ اور وہ اسے کیسے بھول سکتی ہے؟ بادشاہ نے حیرت سے کہا۔ دراصل وہ گلشن پری میرے پاس آئی تھی کہ میں آپ کو اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کروں۔ مجھے چونکہ اس پر شک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے واپس اپنی دنیا میں جا کر اس بات کا پتہ چلا لیا تھا کہ گلشن پری نے آپ کی بیوی کو بلی بنا دیا تھا۔ میں اور میرے ملک کی شہزادی اس بلی کو لے کر پرستان میں گئے۔ میں نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے بوڑھی پری کو ایک فرضی کہانی سنائی کہ شہزادی کی چھوٹی بہن کو ایک جادوگرنی نے ہرنی بنا دیا تھا، تو تم کچھ مدد کرو۔ گلشن پری مجھ سے بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے مجھے جادو کا پانی دیا تھا اور ایک اگربتی دی۔ جادو کے پانی کا کرشمہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اور اگربتی کے متعلق گلشن پری نے یہ بتایا تھا کہ اگر اس کا دھواں کوئی جادو جاننے والا سونگھ لے تو ہمیشہ کے لیے اپنا تمام جادو بھول جاتا ہے۔ میں اب گلشن پری کے گھر جا رہا ہوں، وہ اپنی خوابگاہ میں سو رہی ہوگی۔ میں یہ جادو کی اگربتی وہاں جلا کر آ جاؤں گا اور وہ سوتے ہوئے اس کا دھواں سونگھتی رہے گی۔ جب صبح ہوگی تو وہ اپنا سارا جادو بھول جائے گی۔ عمر کی بات سن کر سب لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ عمر چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی عذرا سے کہا، یہ نوجوان بہت عقل مند ہے، اس نے بہت تھوڑے عرصے میں وہ کام کر دکھایا جو ہم سب مل کر 2 سال میں بھی نہ کر سکے تھے۔ ملکہ اس کی بات سن کر بولی، میں نے اپنی پوری زندگی میں عمر جیسا خوبرو اور ذہین لڑکا نہیں دیکھا۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بیٹی زبیدہ کی شادی عمر سے ہی کروں گی۔ زبیدہ اس کی بات سن کر شرما گئی اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ بادشاہ زیر لب مسکرانے لگا۔ اس رات شہزادی زبیدہ کے محل میں ہی رہی۔ دوسرے دن اس نے پورے پرستان کی سیر کی اور پھر رات کو زبیدہ کی ماں عذرا نے اسے ڈھیر سارے تحفے دے کر اسے عمر کے ساتھ واپس اس کے محل بھیج دیا۔ شہزادی کی گمشدگی نے وہاں پہ ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، مگر جب شہزادی وہاں پہنچی تو سب کے دم میں دم آیا۔ شہزادی نے اپنی کہانی اپنے ماں باپ کو سنائی اور پرستان سے لائے ہوئے تحفے انہیں دکھائے۔ اس کے ماں باپ اس کی واپسی پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے عمر کو خوب خاطر مدارت کی۔ اسی رات عمر دوبارہ پرستان روانہ ہو گیا۔ جادو کا قالین اسے بڑی تیزی سے زبیدہ کے محل کی طرف اڑائے چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرستان پہنچ گیا۔ بادشاہ پرویز اور ملکہ عذرا نے عمر کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ وہ اس کی شادی اپنی بیٹی زبیدہ سے کرنا چاہتے تھے۔ عمر نے ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ چند روز بعد عمر کی شادی پرستان کی شہزادی زبیدہ سے ہو گئی۔ بادشاہ نے ان کا محل اپنے محل کے برابر ہی بنوا دیا تھا۔
یوں ایک معمولی سپاہی اپنی ذہانت اور بہادری کی بنا پر پرستان کی شہزادی سے شادی کر کے ایک ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔